السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ عزیزان محترم، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا۔ پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے ہر ایک دل میں حضور خواجہ غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ ہر ایک دل حضور خواجہ غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ حضور خواجہ غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم حضور خواجہ غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، ان کی سیرت کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں کیا پیغام دیا۔ سب سے پہلی چیز، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ عزیزان محترم، ابھی یہ جو سن چل رہا ہے یہ 1441 ہجری کا سن چل رہا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں 537 ہجری کے اندر۔ آپ سیستان کے علاقے میں سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے والد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ گویا کہ آپ کی ذات کے اندر امام حسین کے بھی جلوے ہمیں نظر آتے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کا نسب نامہ ہم دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کا نسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر کے شہزادے امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق کے شہزادے امام موسیٰ کاظم کے شہزادے امام علی رضا کے شہزادے حضرت عبدالعزیز کے شہزادے حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت عبدالعزیز کے شہزادے حضرت نجم الدین کے شہزادے احمد حسین کے شہزادے حضرت کمال الدین کے شہزادے حضرت غیاث الدین، اور حضرت غیاث الدین کے شہزادے معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے آپ کا نسب شریف۔ آپ کی والدہ بیان فرماتی ہیں، میرۃ الاسرار کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو جس حجرے میں آپ کی والدہ تھیں، آپ فرماتی ہیں جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا پورا جو حجرہ تھا بقعہ نور ہو جاتا ہے، اور مجھے پورے کمرے کے اندر، پورے حجرے کے اندر نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ تھا وہ علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے جو والد تھے یہ بھی اللہ کے مقدس ولی ہیں، اور آپ کی جو والدہ تھیں وہ بھی اللہ کی مقدس ولیہ تھیں۔ یعنی جو گھر کا ماحول تھا وہ پورا کا پورا ماحول دینی ماحول تھا، اور قرآن و حدیث کے سائے میں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ قال اللہ اور قال رسول کے سائے میں آپ نے جو ہے پروان چڑھی۔ عزیزان محترم، آپ جب 9 سال کے ہوئے
آپ نے اس وقت تک قرآن شریف کا ناظرہ بھی مکمل کر لیا تھا اور قرآن عظیم والفرقان حمید کو حفظ بھی کر لیا تھا، اور ابتدائی جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہ بھی آپ نے حاصل کر لی تھی۔ اور جب آپ کی عمر شریف بڑھتے بڑھتے آپ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوتی ہے، آپ کے والد محترم حضرت غیاث الدین علیہ الرحمۃ رضوان کا وصال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اور آپ ہی گھر کے تمام جو بھی کام تھے ان کو انجام دیتے، اور دن گزرتے رہے، ابھی والد محترم کا غم جو ہے کسی طریقے سے سرد بھی نہ ہوا تھا، آپ کی والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں۔ وراثت میں جو چیز آپ کو ملی وہ ایک باغ تھا جس کی آپ جو ہے باغبانی کرتے، اور ایک پنچکی تھی جس پر جو ہے آپ کام کرتے۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کے دن گزر رہے تھے، اور جو ہے اس باغ اور چکی کے ذریعے جو بھی آمدنی ہوتی اس سے آپ اپنے اخراجات کو پورا کرتے۔ ایک دن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اللہ والے ایک بزرگ ان کے باغ میں آ کر جلوہ گر ہیں۔ جیسے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، غریب نواز ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور پانی وغیرہ انہیں پلاتے ہیں، اور جلدی سے جاتے ہیں اور انگور کا ایک خوشہ توڑتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور طریقے اور سلیقے کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو خاندانی وراثت میں ملی تھیں، کیونکہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو سکھایا تھا بیٹا تمہیں ہر بڑے کا احترام کرنا ہے اور ہر چھوٹے پر تمہیں شفقت کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، هذا ہوا مفہوم الحدیث۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو کوئی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر صرف ایک حدیث پر ہی عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا امن، چین، سکون، شانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر یا تو کوئی کسی سے چھوٹا ہے یا اس دنیا میں کوئی کسی سے بڑا ہے۔ اگر ہر بڑا اپنے چھوٹے پہ شفقت کرنے لگے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کا ادب اور احترام کرنے لگے تو پوری دنیا کے اندر سمجھ لیجئے امن، چین، سکون، شانتی ہمیں نظر آئے گی۔ ظلم، زیادتی، لڑائی جھگڑے، ٹینشن سارے کے سارے دنیا سے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی اللہ والے کے ساتھ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر کا سلوک کیا، بھلائی کا سلوک کیا، وہ اللہ والے اپنی ولایت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس شہزادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تاکہ اس باغ کی رکھوالی کرے، اس باغ کی باغبانی کرے، بلکہ اس شہزادے کو تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین کے باغ کی آبیاری کرے، دین کے چمن کی آبیاری کرے، اور اس شہزادے کے ہاتھوں پر ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اس اللہ والے نے اپنی پوٹلی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، اور اس کے بعد حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹا یہ لو اور اس روٹی کو کھا لو، کیونکہ تم نے تو میری بہت اچھے طریقے سے خاطر تواضع کی، بہت اچھے طریقے سے ضیافت کی، لیکن اس فقیر کی بھی ضیافت کو قبول کرو۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کو کھایا، عزیزان محترم، اس روٹی کے ٹکڑے کا پیٹ میں جانا تھا جو دنیا تھی، وہ دنیا ساری کی ساری باہر آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اب ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر صرف اور صرف اللہ رسول کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا؟ وہ جو چکی تھی، وہ جو باغ تھا، اس کو اونے پونے کیا، اس کو بیچ دیا، اور اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب علم حاصل کرنے کے لیے وہاں سے چلتے ہیں، علم کی طلب کے لیے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، اے لوگو علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین تک جانا پڑے۔ اور ایک حدیث کے اندر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او متبعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ سرکار فرماتے ہیں یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ یا عالم اور طالب علم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم اور بھی تمام احادیث کے اندر علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ نت نئے انداز سے لوگوں کو دین کی طرف، تعلیم کی طرف ابھارا۔ اور قرآن عظیم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس دنیا کے اندر کوئی ہیں تو وہ علماء کی ذات ہے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی علم کی وجہ سے لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا سب سے پہلے دین کا علم حاصل کیا جائے اور مضبوط طریقے سے علم کو حاصل کیا جائے، اور اس کے بعد آپ اپنے علاقے سے چلے اور کہاں پہنچے؟ آپ سمرقند کی سرزمین پر پہنچے۔ سمرقند کی سرزمین پر ایک بہت بڑے علم والے جن کا نام حضرت علامہ مولانا شرف الدین علیہ رحمہ، جن کی علم کی شہرت سمجھ لیجئے اس زمانے کے اندر پورے علاقے کے اندر تھی، دور و دراز سے تشنگان علوم دینیا ان کے پاس آتے اور دین کا علم حاصل کرتے اور اپنی پیاسوں کو بجھاتے۔ غریب نواز بھی پہنچتے ہیں، غریب نواز نے ان کے پاس پہنچ کر علم فقہ کو حاصل کیا، علم تفسیر کو حاصل کیا، علم کلام کو حاصل کیا، اور جو بھی علوم تھے ان تمام علوم کو غریب نواز حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند سے بخارا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ بخارا کی سرزمین پر بھی ایک بہت بڑے علامہ جن کا نام سمجھ لیجئے حسام الدین بتایا جاتا ہے، ان کی بہت عالی شان درسگاہ تھی، جن کی درسگاہ میں دور و دراز سے طالبان علوم دینیا حاضر ہوتے اور علم دین حاصل کرتے۔ غریب نواز بھی ان کے پاس پہنچتے ہیں اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کر علم حاصل کیا۔ عزیزان محترم تقریباً غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال تک علم حاصل کرتے رہے، دین کا علم حاصل کرتے رہے، اور جب 5 سال مکمل ہو جاتے ہیں اس دور میں جتنے بھی علوم تھے ان تمام علوم کے اندر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہارت تامہ جب حاصل کر لی، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ارادہ بناتے ہیں کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچنے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تلاش تھی کسی اللہ والے کی، اب تلاش تھی کسی سمجھ لیجئے اللہ کے ولی کی، تاکہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ذہن و فکر و فہم و گمان و خیال کو اللہ رسول کے جلووں سے چمکا لیا جائے۔ غریب نواز تلاش کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے ہرون کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی، جنہیں خواجہ عثمان ہارونی بھی کہا جاتا ہے، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ عزیزان محترم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ 2 رکعت نماز آپ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان اوراد و وظائف کو کرو، ان تمام اوراد و وظائف کو کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم اور اس کے بعد آپ کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور جو ہے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے معین الدین حسن، ہم نے تمہارا تعلق
رب قدیر سے جوڑ دیا ہے، تمہارے مولا سے جوڑ دیا ہے عزیزان محترم۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اور اوراد و وظائف کروائے جاتے ہیں عزیزان محترم۔ جب تمام وظائف مکمل ہو جاتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے ذرا آسمان کی طرف دیکھو، کہاں تک دیکھتے ہو؟ غریب نواز فرماتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک میں دیکھ رہا ہوں، عرش الہی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ذرا زمین کی طرف دیکھیں۔ غریب نواز نے جیسے ہی زمین کی طرف دیکھا ہے عزیزان محترم، غریب نواز فرماتے ہیں میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں، گویا کہ 7 زمینوں کو دیکھ رہا ہوں عزیزان محترم۔ اس طریقے سے پہلا دن مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا دن جب آتا ہے پھر کچھ اور اوراد و وظائف کرائے جاتے ہیں، پھر آپ کو اور چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ چیز بھی آپ جب دیکھ لیتے ہیں عزیزان محترم، جب تیسرا دن آتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر کچھ اور اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں۔ ان تمام اوراد و وظائف کو جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بحسن و خوبی انجام دے دیا، ان تمام وظائفوں کو کر لیا عزیزان محترم، اور اس کے بعد آپ کے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت رضوان نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے کیا اور کہا شہزادے، اور کہا معین الدین حسن، ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں حضور آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے نہ صرف 1 عالم 2 عالم 1000 عالم 10,000 عالم نہیں، حضور آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں عزیزان محترم۔ یہ تمام کی تمام جو ہے پروسیس کو پورا کر لیا گیا، مکمل کر لیا گیا، اور اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاج سے نوازا جاتا ہے، آپ کو جو ہے خلافت بھی عطا کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ اگر شیخ سفر میں ہیں تو غریب نواز بھی ان کے ساتھ سفر میں ہیں، اگر شیخ جو ہے حالت اقامت میں ہیں تو غریب نواز بھی جو ہے حالت اقامت میں ہیں، یعنی ہر جگہ ہر موڑ پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے آپ فوراً وضو کے پانی کو تیار کر کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر سردی کا موسم ہے تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کا اہتمام کر رہے ہیں اور آگ پر پانی گرم کر کے اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ نہ صرف 1 2 3 4 5 سال بلکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شیخ حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت و رضوان کی تقریباً 20 سال تک خدمت کی عزیزان محترم۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ غریب نواز کو لے کر آپ کے جو شیخ تھے حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور حرم کی سرزمین ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شیخ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد حتیم کا جو علاقہ ہے، حکیم کی جگہ پر آپ کے شیخ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے شیخ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم، میں معین الدین حسن سے راضی ہوں، اے مولا تو بتا کیا تو معین الدین حسن سے راضی ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، جیسے ہی آپ کے شیخ نے کہا ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے عثمان ہارونی، ہم تمہارے مرید معین الدین حسن سے راضی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شان غریب نواز کی، یہ مقام غریب نواز کا۔ غریب نواز نے سمجھ لیجئے اپنی زندگی کے اندر بڑے مجاہدے کیے، غریب نواز نے اپنی زندگی کے اندر شیوخ کی بڑی خدمتیں کی عزیزان محترم۔ اور اس کے بعد پھر آپ وطن واپس تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کی 40 سال عمر ہو جاتی ہے پھر آپ حج کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد روزہ رسول پر جب تشریف لاتے ہیں، غریب نواز نے جب کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخوں کے قطب تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ عزیزان محترم، یہ شان غریب نواز کی، یہ مقام غریب نواز کا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بارگاہ رسالت سے اشارہ ہوتا ہے معین الدین حسن تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہے،
اور ہندوستان کی سرزمین پر پہنچ کر تمہیں دین کی خدمت کو انجام دینا ہے، تمہیں دین کے کام کو کرنا ہے، تمہیں تبلیغ کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ۔ تمہیں حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ تمہیں لوگوں کو دین کی بات سمجھانا ہے، اور وہ تم سے اگر کسی بات میں بحث و مباحثہ کریں تو تمہیں اچھے طریقے سے اس کے جوابات دینے ہیں۔ عزیزان محترم، بارگاہ رسالت سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ معین الدین حسن تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہے۔ عزیزان محترم، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی سرزمین پر آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، خواب میں سرکار مدینہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر پورا روڈ میپ سمجھا دیتے ہیں کہ معین الدین حسن تمہیں کس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچنا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے چلے ہیں اور اس کے بعد بغداد کی سرزمین پر پہنچے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغداد کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں، یہاں آپ کی فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بغداد کی سرزمین پر آپ نے کچھ عرصہ گزارا، اور اس کے بعد جو ہے روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ کی ملاقات جو ہے حضور غریب نواز کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد بغداد کی سرزمین سے آپ جب چلے ہیں اور اس کے بعد ہمدان کی سرزمین پر پہنچے، ہمدان کی سرزمین پر پہنچ کر آپ نے کچھ دن گزارے، کچھ عرصہ گزارا، اور اس کے بعد علم کی خیرات تقسیم کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی ذات سے منور اور روشن کرتے ہوئے آپ ہمدان کی سرزمین سے چلے، اور آپ جو ہے تبریز کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ جب تبریز کی سرزمین پر پہنچے، وہاں پر جو ہے حضرت ابو سعید تبریزی علیہ الرحمہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں آپ کچھ دن گزارتے ہیں، اور تبریز کی سرزمین سے آپ جو ہے اصفہان کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ جب اصفہان کی سرزمین پر پہنچے تو حضرت محمود اصفہانی علیہ الرحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہاں آپ نے کچھ عرصہ گزارا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے۔ عزیزان محترم، آپ خرقان کی سرزمین پر پہنچے، خرقان میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پر تقریباً آپ نے 2 سال کا عرصہ گزارا۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد خرقان کی سرزمین سے آپ چلے ہیں، اور اس کے بعد چلتے چلتے آپ ہرات کی سرزمین پر پہنچے۔ ہرات کی سرزمین پر آپ نے کچھ عرصہ گزارا، کچھ وقت آپ نے ہرات کی سرزمین پر گزارا۔ عزیزان محترم، ہرات کی سرزمین سے اب آپ چلے ہیں تو آپ کہاں پہنچے؟ آپ بلخ کی سرزمین پر پہنچے۔ عزیزان محترم، جہاں جہاں آپ پہنچ رہے تھے لوگوں کو اپنے جلووں سے منور کر رہے تھے، لوگ آپ کے دامن میں آ رہے تھے، اور سمجھ لیجئے وہ فیض سے منور اور مشرف ہو رہے تھے۔ عزیزان محترم، جگہ جگہ لوگوں نے آپ کی کرامتوں کو دیکھا، جگہ جگہ لوگوں نے سمجھ لیجئے بہت عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا۔ عزیزان محترم، تمام لوگوں کو منور کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے جب آپ بلخ کی سرزمین پر پہنچے ہیں، عزیزان محترم، بلخ کی سرزمین پر ایک جو ہے حکیم، جن کا نام حکیم ضیاء الدین تھا، بڑے فلسفی تھے، بہت علم والے تھے، جس سے بھی چند باتیں پوچھ لیتے تھے، اچھے اچھوں کے پسینے چھڑا دیتے تھے، کچھ سوال کر لیتے تھے، سمجھ لیجیے آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ عزیزان محترم، بڑے علم والے تھے۔ جب انہوں نے سنا معین الدین حسن بلخ کی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا میں معین الدین حسن کی بارگاہ ان کے پاس جاؤں گا، ان سے چند سوال کروں گا، جب سوال کروں گا تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا، جب جواب نہیں بنے گا جو ایک طریقے سے ہوا بنا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ہوا کافور ہو جائے گا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کباب تناول فرما رہے تھے۔ غریب نواز سمجھ گئے کہ یہ کس ارادے سے آئے، بیٹھ جاتے ہیں۔ غریب نواز نے ایک کباب انہیں بھی پیش کیا، جیسے ہی انہوں نے اس کباب کو کھایا ہے وہ جو علم تھا وہ سارا کا سارا علم غائب ہو گیا، وہ ساری کی ساری لیاقتیں، صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ اب تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا
کہ کیا سوال کروں، کیا پوچھوں. بہت سوچ کر آئے تھے، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پریشان ہو جاتے ہیں، میرا علم کہاں چلا گیا، میری لیاقتیں کہاں چلی گئیں، میری صلاحیتیں کہاں چلی گئیں، پسینہ پسینہ ہو گئے. عزیزان محترم، جیسے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں، ان کی ہڑبڑاہٹ کو غریب نواز نے دیکھ کر پہچان لیا. غریب نواز اپنی نظریں ضیاء الدین حکیم کے پر ڈالتے ہیں. وہ جو علم سینے سے چلا گیا تھا، وہ سارا کا سارا علم واپس سینے میں پہنچ جاتا ہے. گویا کہ غریب نواز یہ کہہ رہے تھے کہ حکیم ضیاء الدین جس علم کو سینے سے نکالنا جانتے ہیں، اس علم کو واپس سینے میں پہنچانا بھی جانتے ہیں. بہت بڑے تھے حکیم ضیاء الدین، لیکن شاید ترمذی شریف کی اس حدیث کو نہیں پڑھے تھے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. سرکار فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن جب دیکھتا ہے تو مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن جب دیکھتا ہے، اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو صرف چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کا ولی دلوں کی کیفیتوں کو بھی دیکھتا ہے. عزیزان محترم، ابھی تک جو علم تھا وہ صرف علم تھا، اس کے اندر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا، اہنکار بھی تھا. لیکن اب غریب نواز کے وسیلے سے جو علم پہنچا ہے، اب وہ صرف علم نہیں، اس کے اندر نور بھی موجود ہے، اس میں ہدایت بھی موجود ہے. عزیزان محترم، غریب نواز کی جب یہ کرامت دیکھی، حکیم ضیاء الدین غریب نواز کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میری غلطی کو معاف کیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکا، میں آپ کو پہچان نہ سکا، میری غلطی کو معاف کیجئے اور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کیجئے. غریب نواز کے دامن سے لگ جاتے ہیں، غریب نواز کے مرید بنتے ہیں. غریب نواز نے انہیں خلافت بھی عطا کی اور اسی جگہ پر دین کی خدمت کرنے کے لیے لگا دیا. غریب نواز وہاں سے چلے، بلخ کی سرزمین سے چلے. غریب نواز غزنی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور غزنی کی سرزمین پر آپ نے کچھ دنوں کو گزارا. وہاں سے غریب نواز لاہور آئے. لاہور میں حضرت داتا علی ہجویری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری دی. ان کی بارگاہ میں سمجھ لیجئے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی چلے کیے. عزیزان محترم، یہاں سے غریب نواز نے اپنے عمل سے اس بات کو بھی بتا دیا، اے لوگو، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا یہ بدعت نہیں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، رواہ مسلم فی صحیحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے پہلے تمہیں قبروں پر حاضری دینے سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں پہ حاضری دیا کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دیتے. شہدائے احد کی قبروں پر جاتے تو قبروں پر جانا، اولیاء کرام کی قبروں پر جانا، عزیزان محترم، یہ بدعت نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کی سرزمین سے چلے اور پٹیالہ پہنچتے ہیں. پٹیالہ کی سرزمین پر آپ نے کچھ وقت گزارا اور اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین یعنی دہلی پر پہنچ جاتے ہیں. عزیزان محترم، دہلی کی سرزمین پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو یہ دور وہ دور تھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سمجھ لیجئے ایک بادشاہ شہاب الدین غوری کی فوج کی جنگ جو ہے پرتھوی راج چوہان کی فوج سے ہوتی ہے اور شہاب الدین غوری کی فوج ہار جاتی ہے، اس کو شکست ہوتی ہے۔ ہم سوچنے لگے یہ وہ قوم جس کا ماضی بدر و حنین و خیبر و خندق جیسی روشن تاریخ رکھتا ہو، یہ قوم کیسے ہار گئی، اسے کیسے شکست ہوئی؟ عزیزان محترم، جب ہم نے عالم تصور میں اس بات کو سوچا تو رب کی رحمتوں نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر شہاب الدین غوری کی فوج جیت جاتی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمیشہ ایک طعنہ سننا پڑتا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ تلوار کی بنیاد پر آیا ہے، قوت کی بنیاد پر آیا ہے، لشکر و سپاہ کی بنیاد پر آیا ہے۔ رب کی رحمتوں نے چاہا کہ ہندوستان میں اسلام پہنچے، وہ اسلام شہاب الدین غوری کے ذریعے نہیں، وہ اسلام معین الدین اجمیری کے ذریعے پہنچے۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات کو لے کر جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین آج ہم دیکھیں جو حکومتیں ہیں وہ 5 سال کے اندر بدل جاتی ہے، حکومت 5 سال کے اندر مکمل وقت پورا کرتی ہے، بہومت آتا ہے، چناؤ میں جیتی ہے تو پھر اس کا جو ہے اقتدار رہتا ہے، ورنہ اقتدار چلا جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے حکومت دوران 5 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر کبھی جو ہے بہومت ثابت نہ کر پائے تو حکومت گر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہندوستان کی حکومتیں 5 سال کے اندر گر جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، مگر ہندوستان میں ایک چشتی سرکار ایسی سرکار ہے کہ اس کو سمجھ لیجیے 800 سال گزر چکے ہیں، اب تک جس آن و بان شان کے ساتھ کل قائم تھی، آج سے 800 سال پہلے قائم تھی، اسی طریقے سے آج بھی چشتی سرکار قائم و دائم ہے۔ عزیزان محترم، ہندوستان کی سرزمین پر لارڈ کزن جب انگریزوں کی حکومت تھی، لارڈ کزن جب ہندوستان کی سیر کے لیے آیا، ہندوستان کو گھومنے کے لیے آیا، جب سیر و سیاحت کے بعد واپس اپنے وطن پہنچا، لوگوں نے پوچھا، لارڈ کزن سے پوچھا آپ نے کیا ہندوستان میں دیکھا؟ کہا کہ ہندوستان میں مجھے بہت سی چیزیں نظر آئیں، بڑی ادبھت چیزیں میں نے ہندوستان میں دیکھیں، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا، جس چیز سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، پربھاوت ہوا، میں نے دیکھا ہندوستان میں ایک صوبہ جس کا نام راجستھان ہے، اس کا ایک شہر اجمیر ہے۔ میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی، وہ قبر آج تک ہندوستان کے ہندوستانیوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ شان غریب نواز کی، یہ مقام غریب نواز کا، یہ عظمتیں غریب نواز کی۔ جب تک غریب نواز زمین پر رہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آج ساری دنیا غریب نواز کا تذکرہ کر رہی ہے، غریب نواز کی نام کی محفلیں سجا رہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں ہندوستان میں جو باہر سے لوگ آئے، کچھ ایسے تھے جو اقتدار کے لیے آئے، حکومت کے لیے آئے، جب تک وہ رہے ان کا ذکر رہا، جب وہ گئے ان کا ذکر بھی چلا گیا۔ وہ کون تھے؟ جو حکومت کے لیے آئے، دنیا انہیں بابر ظہیر الدین کہتی ہے، اور جو تعلیمات مصطفیٰ کے لیے آئے، دنیا انہیں خواجہ معین الدین کہتی ہے۔ آج آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی جشن ہمایوں منا رہا ہو، نہیں دیکھا ہوگا کوئی جشن جلال الدین اکبر منا رہا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی جو ہے بابر کے نام کی محفلیں سجا رہا ہو۔ عزیزان محترم، یہ جتنے بادشاہ تھے، جتنے راجا تھے، ان کا ذکر ان کے ساتھ چلا گیا، مگر غریب نواز کی شان، غریب نواز کا مقام اور مرتبہ، عزیزان محترم، آج غریب نواز کو تشریف لے گئے ہوئے تقریباً 808 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عزیزان محترم، غریب نواز کا ذکر کل بھی تھا،
آج بھی ہو رہا ہے، کہیں جشن غریب نواز منایا جا رہا ہے، کہیں غریب نواز کے نام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، کہیں ان کے نام سے لوگوں کو لنگر کھلایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ غریب نواز کی شان، غریب نواز جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے، عزیزان محترم، آج جو لوگ ہم تبلیغ کرتے ہیں، آج ٹرینوں سے سفر ہو رہا ہے، پلینوں سے سفر ہو رہا ہے، اے سی کاروں سے سفر ہو رہا ہے، مگر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو غریب نواز جو اپنے علاقے سے چلے، مدینہ طیبہ سے چلے، یہ پورا کا پورا سفر غریب نواز کا پیدل تھا۔ دوستو، چلتے 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 وہ جو جوتے تھے نا، وہ جوتے بھی گھس گئے۔ غریب نواز پھر بھی نہ رکے، چلتے رہے، پیروں میں سمجھ لیجئے چھالے پڑ گئے، وہ چھالے بھی غریب نواز کو نہ روک سکے، اتنا چلے جو پیروں کے ناخن تھے وہ بھی سمجھ لیجئے ہلنے لگے۔ غریب نواز نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، عزیزان محترم، اور دہلی کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد غریب نواز فرماتے ہیں کہ جائزہ لیا جائے کہ سب سے زیادہ شرک کس جگہ پر اسٹرانگ ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم بھی گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں وہاں پر کیسا ایریا ہے، وہاں مسلم آبادی ہے یا نہیں۔ اگر مسلم آبادی نہیں ہے تو ہم اس جگہ پر نہیں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں نمازوں کے لیے مشکل ہوتی ہے اور تمام چیزوں کے لیے مشکل۔ عزیزان محترم، غریب نواز کی شان، قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر دنیا کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شرک سب سے زیادہ اسٹرانگ اجمیر کی سرزمین پر ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں چلو اب اجمیر کی سرزمین پر ہی ڈیرا ڈالا جائے گا اور وہیں سے دین کے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ غریب نواز اب چلے دہلی سے لے کر اجمیر تک۔ اسپیچ آف اسلام کتاب کا نام ہے، T.W. آرنولڈ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ غریب نواز نے دہلی سے لے کر اجمیر پہنچتے تک 700 خاندانوں کو دین کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، علم کی دولت سے فیضیاب کر دیا تھا۔ اب آپ جو ہے اجمیر کی سرزمین پر پہنچے اور ایک جگہ پر جا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ سیر الاقطاب کے اندر روایت موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل وہ جگہ جو محل کے اونٹ تھے، راجا کے اونٹ تھے، ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ جب اونٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیے، یا ہمارے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ کے خادمین نے کہا یہاں ہمارے شیخ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا دوری پہ باندھ لیجئے۔ کہا کہ نہیں، یہیں پر باندھیں گے۔ جب بار بار کہا تو غریب نواز فرماتے ہیں چلو اچھا اب تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں۔ عزیزان محترم، اونٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اونٹوں کو اٹھانے کا ٹائم آیا تو اب اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ اونٹوں کو مارا گیا، اٹھانے کی کوشش کی گئی، مگر اونٹ نہ اٹھے۔ تمام کوششیں جب ناکام ہو گئیں تو اونٹوں نے زبانی حال سے کہا کہ ہم بیٹھے تھے راجا کے کہنے سے اور اٹھیں گے خواجہ کے کہنے سے۔ عزیزان محترم، یہ شان غریب نواز کی، یہ مقام غریب نواز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائیں، بڑی مقام عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ التي یبطش بها ورجلہ التي یمشی بها وان سألنی لأوتینہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ رواه البخاری فی صحیحہ۔ عزیزان محترم، اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رسول کا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، پھر پیر اس کا ہوتا ہے، چلنا اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر کہہ لینے دیا جائے
قبر پر ٹھوکر مارنا غوث اعظم کا ہوتا ہے، اور قبر سے مردے کو زندہ کرنا اللہ کا ہوتا ہے۔ خادم سے کہنا جاؤ آنا ساگر سے کہنا تمہیں معین الدین حسن بلا رہے ہیں، یہ خواجہ کا ہوتا ہے، اور پورے آنا ساگر کو ایک کوزے میں سمو دینا یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو اللہ نے اپنے ولیوں کو پاور دیا، اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی، اپنے ولیوں کو شان عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہیں سے جو ہے دین کے کام کا آغاز کیا، اور وہاں پر آپ نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا، وہاں سے آپ لوگوں کو تیار کرتے اور اس کے بعد اپنے دور و دراز کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھیج دیتے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کتابوں کو بھی لکھا۔ گنج الاسرار یہ غریب نواز کی کتاب ہے، انیس الارواح یہ غریب نواز کی کتاب ہے، حدیث المعارف یہ غریب نواز کی کتاب ہے، رسالہ وجودیہ یہ غریب نواز کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی کتابیں۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معین الدین حسن تم نکاح کر لو، یہ نکاح ہماری سنت ہے۔ پھر اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، آپ نے 2 نکاح فرمائے، بی بی عصمت اللہ سے آپ نے نکاح فرمایا اور بی بی امت اللہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے 4 بچے بھی عطا فرمائے۔ آپ کے 3 شہزادے تھے، حضرت خواجہ فخر الدین آپ کے شہزادے، حضرت خواجہ ضیاء الدین آپ کے شہزادے، حضرت خواجہ حسام الدین آپ کے شہزادے، اور جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہزادی حضرت بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں ایک بیٹی کو بھی عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی دین کی تبلیغ کی طرف لگایا اور بیٹی کو بھی دین کی تبلیغ کی طرف لگایا۔ عزیزان محترم، اور اس طریقے سے آپ کے دن گزرتے رہے، تقریباً سمجھ لیجئے تاریخ میں بتایا جاتا ہے 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست کے اوپر جو ہے توبہ